ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، عید قربان کا آخری دن ہے، لیکن ملک بھر میں سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جلسوں پر جلسے کر رہے ہیں، لیکن ان جلسوں میں جو ہے وہ کہیں بھی کارکردگی کا نہیں بلکہ الزام تراشی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کا کہیں خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کا جو طرز عمل تھا وہ ماضی میں بھی رہا، لیکن ہماری حکومتوں کا اور ہماری سیاسی قیادت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ماضی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں بلکہ وہی عمل دوبارہ دہراتے رہتے ہیں۔ اور یہ طرز عمل جو ہے اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا، یہ جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک معروف سینئر صحافی کالم نگار ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ صحافت کے جو ہیں شعبہ صحافت کے سابق جو ہیں وہ سربراہ بھی رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں بہت خوبصورت کالم آئین نو کے عنوان سے لکھتے ہیں، اور ہر دل عزیز ہے، بہت خوبصورت تحریر لکھتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں۔ آئین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست جو ہے وہ رنگ بدل رہی ہے، لیکن اس سیاست کے رنگ بدلنے میں عوام کا کیا حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ سیاست جو ہے وہ اب سیاست سے الزام تراشی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الزام تراشی کی سیاست جو ہے وہ مستقبل میں کیا رنگ لائے گی؟ دیکھیں، اس کا تعلق جو ہے جو سیاسی عمل ہوتا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں، اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک بڑا انگریڈینٹ ہے، جو بڑا جزو ہے، وہ پولیٹیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے، سیاسی ابلاغ آپ اس کو۔ تو سیاسی ابلاغ جو ہے وہ پورے سیاسی عمل پر بہت حاوی ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی انگریڈینٹس ہیں، اور اس کا ریفائن ہونا، اس کا گرومڈ ہونا، اس کا سنجیدہ اور مہذب ہونا جو ہے وہ انتہائی اہم ضرورت ہے۔ پورے سیاسی عمل کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک صحت مند سیاسی عمل جو اچھے نتائج دے سکے اور قوم کی اور پارٹی کارکنوں کی تربیت کر سکے، اس کے لیے آپ کی بڑی ضرورت جو ہے وہ ایک شائستہ اور مؤثر سیاسی ابلاغ ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو سیاسی تاریخ ہے، اس میں جرنلزم کا بہت رول ہے، جی ہاں، بہت بڑا رول ہے۔ جی، آپ جتنے ڈیولپنگ کنٹریز دیکھیں، جتنی جو نوآبادیاتی نظام سے نکلی ہوئی کالونیز ہیں، اس میں سیاست، اس سیاسی عمل میں اتنا بڑا رول شاید کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں نہیں آیا جو پاکستان کے قیام یا سب کانٹیننٹ کی آزادی کا ہے۔ یہ بالکل کنفرم، مطلب میں اس پر یکسوں ہوں۔ اگر اس پر تحقیق کی جائے تو یقیناً یہی نتائج نکلے۔ سیاسی جدوجہد بہت ہوئی، لیکن صحافت کا رول جو ڈیولپنگ کنٹریز میں یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں۔ اور پاکستان نہ بنتا اگر سب کانٹیننٹ کی مسلم جو جرنلزم تھا، مولانا محمد علی جوہر والا، ظفر علی خان اقبال، یہ سر سید احمد خان، حسرت موہانی، تو یہ پبلک موبلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قائد اعظم کی زبان بھی انگلش تھی، وہ زیادہ تر ان کی اپنی مادری تو گجراتی تھی۔ تو یہ اس وقت کی اور آج کی اگر ہم کمپیریزن میں چلے جائیں تو وہ بڑی موٹیویشنل سیاسی ابلاغ تھا، بڑا شائستگی تھی اس میں بڑی جرت تھی، اس میں اس کے اپنے انگریڈینٹس ہیں۔ اس سیاسی ابلاغ کے جو مطلوب سیاسی ابلاغ ہے کسی معاشرے میں صحت مند سیاسی عمل کے لیے، وہ انفارچونیٹلی وہ وائے بدنصیبی پاکستان میں وہ تطہیر میں چلا گیا۔ اس کا گراف جو ہے وہ نیچے ہی آتا گیا ہے قیام پاکستان کے بعد۔ بلیم گیم تو چلتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہے یہ، لیکن اس کی حدود و قیود بھی ہوتی ہیں۔
اس کا انداز بھی ہوتا ہے اور اس میں جو سرخ لائن اور حدود کی جب میں بات کرتا ہوں کہ اس کی حد اور قیود بھی ہوتی ہے، اس سے اگر آپ نکلیں گے تو وہ پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ فائر بیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو ایک مطلوب سیاسی ابلاغ ضروری ہے اچھے سیاسی عمل، صحت مند سیاسی عمل کے لیے، اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے تو وہ دوسرے نتائج دینے لگے گا. پاکستان میں وہ اس وقت انتہا پہ پہنچ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ کی بات اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ جو الزام تراشی کی سیاست ہو رہی ہے وہ پہلے نہیں تھی، آج ہو رہی ہے، اور آج جو ہو رہی ہے، کیا آپ اس کی وجہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی، اور یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آگے وہ جو منتقل کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جو کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. سو آگے تربیت جو یہ سیاستدان جن کی تربیت نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس سے عوام میں نہ صرف انتشار بڑھتا جا رہا ہے بلکہ سیاسی جو ہے وہ محض آرائی بھی عروج کی طرف گامزن ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس میں سیاستدان اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، میں اگر اس کی تھوڑا سا جو امیڈیٹ بیک گراؤنڈ ہے جو ہسٹری کے حوالے سے، تو اس میں جو بہت بڑا بگاڑ ہے وہ 70s کے الیکشن میں آیا، کیونکہ وہ بہت بڑے فری الیکشن تھے. اس میں گورنمنٹ جو تھی اس وقت کی، ماشاءاللہ گورنمنٹ بڑی کانشیس تھی کہ ہم پر جانبداری کا الزام نہ لگ جائے، اگرچہ کہ رزلٹ آنے کے بعد وہ کسی حد تک جانبدار ہو بھی گئی تھی جس سے تباہی آئی، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن جب جو الیکشن کا انعقاد تھا اس وقت تک ایک تو بنگالی راج جو تھے بہت ہی مشتعل تھے وہاں پر، لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں ایسی بےہودگی اور ایسا وہ نہیں تھا. ایک حدود تو قیود جو تھی اس سے تو نکل گئے تھے. یہاں پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی ہم نے دیکھا گیا کہ ایسا جو پاپولر جرنلزم تھا وہ یلو جرنلزم میں تبدیل ہوا، اور اس میں کافی زیادہ جو تھا وہ لوڈڈ لینگویج جو تھی وہ استعمال کی گئی. لیکن اس میں پھر ٹھہراؤ بھی آ گیا تھا. ایک وقت آیا جس میں آہستہ 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 اس کی گرومنگ ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی وی نے اور ریڈیو پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا پولیٹیکل کمیونیکیشن کو سنبھالنے میں، سنوارنے میں. وہ ایک علیحدہ پہلو تھا کہ وہاں پر ریسٹرکشن تھی، لیکن جہاں تک زبان کا استعمال تھا وہ کافی اس کی تربیت جو تھی وہ جو لینگویجز کی حد تک، میں صرف بات کر رہا ہوں، آزادی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو کنٹرولڈ میڈیا تھا. لیکن وہ کنٹرولڈ میڈیا جو تھا اس کی لینگویج جو تھی وہ ریفائنڈ تھی، اس کی جو پریزنٹیشن کا انداز تھا وہ بہت ریفائنڈ تھا. اس سے ایک ٹھہراؤ آیا اور اس سے کچھ سنبھلا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت، جب میں آپ سے ابھی میں نے بات کیا کہ اس وقت ابلاغی جو آلودگی ہے پاکستان میں، سیاسی ابلاغی آلودگی، وہ اپنی انتہا پر پہنچی، اور اس میں کھلنڈرا پن بھی آیا ہے. اس میں جو کارکنوں کی تربیت جو آپ بات کر رہے ہیں، کہ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ سیاسی جماعتوں میں جو ان کا آرگنائز نہ ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی میں، حالانکہ پیپلز پارٹی پہ یہ بہت بڑا الزام آتا ہے کہ 70 میں جو سیاسی جو ابلاغ میں جو ایک بہت زیادہ آلودگی ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی خوبی بھی تھی کہ انہوں نے جب پارٹی آرگنائز کی تو اس میں پولیٹیکل انٹلیکچر، پولیٹیکل ایجوکیشن کا انہوں نے ونگ بنایا. میرا خیال پہلی جماعت تھی جس نے پولیٹیکل ایجوکیشن کا انہوں نے ایک شعبہ، جب مجھے یاد ہے غیاث الدین جاباد ہوتے تھے، وہ تھا ہی اسی لیے کہ ایک آئیڈیل سیاسی کارکن کیسا ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کر سکے یا نہیں، لیکن کم از کم کانشیس تھے اس پر، وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہوتا الٹ ہی رہا، ٹھیک ہے نا جی. اور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو جہاں بہت سی ضروریات پوری نہیں کر سکی، مثلا ان کی جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے ہر پارٹی کی، ہر سے مطلب ہے کہ جو پاپولر پارٹیز ہیں ان میں اور قیادت میں ایک بیلنس ہے ہی نہیں. ٹوٹل جو ساری ڈیسیجن میکنگ کا گھنٹہ گھر ہے وہ ہیڈ آف دی پارٹی بنتی ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، خاندانوں کی جو پارٹیاں بنی ان میں بھی بس ایک ہی بندہ نکل کر آیا ہے، تو وہ اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے. تو یہ جو سیاسی ابلاغ والا معاملہ ہے یہ بہت ہی نازک اور بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. اس سے پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے، اس سے بلیم گیم تک نہیں رہتا، اس سے انتشار کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، صحافت اور میڈیا نے تو جیسے آپ نے کہا کوئی مثبت کردار ادا کیا، اور وہ اپنا کردار جو ہے ہر دور میں کسی نہ کسی حد تک جتنی بھی ان کو آزادی ملتی ہے وہ ادا کر رہے ہیں. لیکن جن مقتدرہ قوتوں نے سیاستدانوں کی پرورش کی، جن کو تیار کیا اور جس قیادت کو وہ لے کے آئے مختلف زمانوں میں، جیسا کہ اب بھی لے کے آئے ہیں،
ان کی کیا وجہ ہے کہ ان کو قیادت کو پارٹی بھی سونپی گئی، ان کو اقتدار بھی سونپا گیا، لیکن ان کی تربیت کا فقدان رکھا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ ان کی تربیت نہ کی جائے؟ دیکھیں جی، اس پر تو میرا بڑا اسٹیبلش تھیسس ہے کہ پاکستان میں آپ جن مقتدرہ قوتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی تربیت کی، وہ آگے لے کر آئے، اس کا میں بڑا ذمہ دار تو ٹھہراتا ہوں اپنی سیاسی جماعتوں کو، جو ہماری قومی سیاسی جماعتوں۔ ایک چلیں مان لیا یہ ہے کہ شروع میں وہ ذمہ دار نہیں تھے، جو بھی مسائل تھے، کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا، حالانکہ اس کا ذمہ دار بھی پولیٹیکل پارٹیز ہی تھی، لیکن ان پر یہ الزام آتا ہے، ان پر یہ چارج شیٹ بنتی ہے کہ ہر دور میں انہوں نے سپیس دی اور ایک سپیس پیدا کی مقتدرہ قوتوں کے لیے۔ ٹھیک، آپ پوری ہسٹری کو دیکھ لیں پاکستان کی، مقتدرہ قوت جو ہے اس کی جرت نہیں پڑی، اس کی ریزن تھی کہ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ بڑی رچ ہے، وہ بڑی محترم ہے، اس میں جرنلزم کی آزادی کا بڑا رول ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو تفصیلاً ذکر کیا، تو ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ قیام پاکستان میں بہت بڑا رول ہے جرنلزم کا، تو جرنلزم اور ہماری سوسائٹی جو تھی وہ لازم و ملزوم تھے، تو یہ جتنے بھی طالع آزما ہے یہاں پر، ان کی ایک دم ضرورت نہیں پڑی کہ وہ آ کر یہاں پر وہ کر دیتے۔ جب سیاسی جماعتوں نے آپس میں پولرائزیشن ہوئی، سیاسی انتشار ہوا، بلیم گیم ہوئی، سیاسی ابلاغ میں آلودگی آئی، اس کے نتیجے میں ان کے لیے جگہ بنتی گئی، لوگ تنگ ہونا شروع ہو گئے، ڈیسیجن میکنگ، پالیسی میکنگ جو تھی وہ پیچھے رہ گئی، بلیم گیم آگے چلے گئی، سازشیں آگے چلی گئی، محلاتی جو کانسپریسی ساری جو تھی وہ ڈومینیٹ کرنے لگی، وہ اسی راستے سے آتی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، سیاسی ابلاغ، ایک دوسرے بلیم گیم سے، جواب الجواب، اور بڑے بھونڈے انداز میں، بہت آلودہ انداز میں، وہ بگڑتا بگڑتا سیاسی انتشار بن جاتا ہے۔ وہ جب بنتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے ڈیسیجن پالیسی میکنگ پر، اس سے پھر جو گورننس ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، لوگ سفر کرنے لگتے ہیں، اور وہ جو نجات دہندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پاورفل ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے وہ ڈسپلنڈ ہیں، یا جو بھی آرمڈ ہیں، یا ان کی ایک علیحدہ سے تشخص ہے، علیحدہ سے ان کی اپنی دیواروں میں وہ رہنے والے ہیں یا حدود میں رہنے والے ہیں، تو وہ سٹیبل تو ہیں، اپنے تئیں وہ سٹیبل ہے، کردار ان کا کچھ اور ہے، آئینی کردار کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ آئے ہیں تو لوگوں نے اس کو ایٹ لارج جسٹیفائڈ سمجھا، اور جب وہ سمجھا تو آتے تو وہ مسائل حل کرنے کے لیے تھے کہ جب بھی آئی ہیں مقتدر قوتیں تو انہوں نے ایک بڑی شارٹ ٹائم دیا ہے کہ ہم اس کو جلدی وائنڈ اپ کر کے جمہوریت بحال کریں گے، لیکن وہ جمہوریت بحال ہوئی نہیں۔ ڈاکٹر مجاہد منصور صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت ہو یا حکومت ہو، کوئی بھی ہو، لازمی بات ہے کہ ان کے پیچھے مقتدرہ کی جو ہے وہ سرپرستی تو ہے، لیکن وہ جب بھی آئے ہیں سیاسی لوگوں کی دعوت پر آئے ہیں، اور دعوت پر جب آتے ہیں تو پھر اسی دعوت پہ آنے والے جو انہیں بلاتے ہیں وہی اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہ ان خیالات کے ساتھ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا خیالات کا، لیکن چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔